اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال انجام دیے ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ بالکل اس کے برابر ملے گا، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ گویا ان کے چہروں کے اوپر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منہج اور یہ طریقہ رہا ہے۔ آپ قرآن کریم کے آیات کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر جنت کا تذکرہ کیا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین، منافقین، کافرین، جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی صفات کو بتلایا ہے اور جنت میں جو ان کو نعمتیں ملیں گی، جن نعمتوں میں وہ مزے کریں گے، جہاں پر اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی کا، جہنم کے اندر جو ہولناکی ہوتی ہے اس کا، اور قیامت کے دن جو کافرین اور مشرکین کے جو حالات ہوں گے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں کل کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ جو جنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بے شمار نعمتیں قیامت کے دن جنت کے اندر بنائی ہے۔ جنت کے اندر وہ بہت ساری نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کا معاملہ بڑا آسان ہوگا، ان کے چہرے بالکل سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی ذلت اور کوئی مسکنت بالکل طاری نہیں ہوگی۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ آیت نمبر 27 میں آپ کے سامنے جو بھی پیش کیا گیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے جنتیوں کو ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ان کے عمل سے بالکل بڑھا کر کے دے گا جتنا وہ سوچ بھی نہیں پائیں گے، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو برے اعمال کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بدلا دے گا، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ۔ ایک ایمان والا نیک عمل کرنے والا بندہ، اس کے ایک نیک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا 700 گنا اور اس سے بڑھا کر کے دے گا۔ اس کے ٹھیک مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ بڑھا کر کے نہیں دیتا ہے، جتنی برائی کرے گا اتنی ہی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برے اعمال انجام دیے قیامت کے دن ان کا بدلہ ان کے برائی کے برابر ہوگا۔ وترهقهم ذلہ، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوگی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کے بدلے میں اب جو ان کو عذاب ملنے والا ہے، جس خطرناک جہنم کے اندر وہ ڈالے جانے والے ہیں، جس کے آواز کو سن کر کے ان کے دل جو ہے وہ بالکل دھڑک رہے ہوں گے، ان کی پتھری چمک رہی ہوگی، ڈر کے مارے برا حال ہوگا۔ جہنم کو دیکھ کر کے، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کے، قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر کے، اور دنیا میں کیے گئے برے اعمال کو یاد کر کے ان کے چہرے کے اوپر ذلت چھائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 45 میں فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ۔ آپ دیکھیں گے یہ جو کافرین، مشرکین، جہنمی، جب ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو جہنم کو دیکھ کر کے ان کے اوپر ذلت طاری ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح سے ایمان والے جو بندے، نیک عمل کرنے والے بندے قیامت کے میدان میں جب پہنچیں گے تو قیامت کی جو 50,000 سال کی جو ایک دن ہوگا، اس 50,000 سال کے وقفے میں کبھی بھی ان کے اوپر نہ کوئی ذلت ہوگی، نہ کوئی مسکنت ہوگی، نہ چہرے کے اوپر سیاہی اور تارکی ہوگی، بلکہ ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بالکل اس کے مقابلے میں یہ کافرین، مشرکین، نافرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری سے غافل رہنے والے بندے جب یہ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور جب ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر سامنے لایا جائے گا تو ان کے چہرے کے اوپر ذلت طاری ہو جائے گی، بالکل سیاہی طاری ہو جائے گی، اور یہ بالکل پریشان حال ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جو ظالمین، مشرکین، فاجرین، نافرمان جو اعمال انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل ہے، ایسا مت سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دیا ہے۔ کب تک کے لیے؟ اس قیامت کے دن تک جس دن میں خوف و دہشت کے مارے انسان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، آنکھ بند نہیں ہوگا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ قیامت کے دن یہ لوگ جب قبر سے اٹھیں گے تو اپنی سر کو اٹھا لیں گے اور قیامت کے میدان کی طرف تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں ان کی طرف نہیں آئیں گی۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی ذلت، اتنی سیاہی ان کے چہرے کے اوپر طاری ہوگی، اتنا ان کا دل خوف سے بھرا ہوگا کہ بالکل بھاگے جا رہے ہوں گے، اپنی طرف دیکھیں بھی نہیں، اور ان کے دل کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوگا سوائے ڈر اور خوف کے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں کے اوپر، ان کے پورے وجود کے اوپر ذلت طاری ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے ہولناکی میں جب انسان پہنچے گا، خصوصاً یہ کافرین، مشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے باغی، شرکش، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پجاری، ایسے لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اب دیکھیں گے کہ بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، قیامت کے میدان میں گھر چکے ہیں، اب ہمارے اعمال کا بدلہ رب العالمین کے بارگاہ میں دیا جائے گا۔ دل میں سوچے گا کہ اب کہاں بھاگے، کدھر جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں کلا لا وزر، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اب تمہارا ٹھکانہ رب کے ہی پاس ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا ٹھکانہ رب العالمین تم کو دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما لہم من اللہ من عاصم، اس قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد، ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوگا کہ رات کے تاریکی کا ٹکڑا ان کے چہرے کے اوپر اڑا دیا گیا، یعنی چہرہ بالکل سیاہ ہو جائے گا، بالکل تاریک ہو جائے گا، ڈر کے مارے چہرہ بالکل کالا پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 106 اور 107 میں فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ بہت ہی غور و فکر کی بات ہے یہ سب، ان سب باتوں کے اوپر ایک مومن اور مسلمان بندے کو بالکل گہرائی سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی قیامت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل 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 حقیر ہے، حقیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ جو دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مثال بیان کیا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے ایمان لانے کے بعد بھی کفر کیا ہے، اب اس کفر کا مزہ چکھو۔ ایمان لانے کے بعد بھی، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو کر کے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں پل کر کے بھی، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پرستش کی، اپنے سماج و معاشرے کی پرستش کی، اماموں کی پرستش کی، علماء کی پرستش کی، ایسے تمام لوگوں کو کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی تم نے کفر کیا، اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ ایسے تمام کے تمام لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ اور کالے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان والے ہوں گے، اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو ہمیشہ ترجیح دینے والے ہوں گے۔
ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہمیشہ لگے رہنے والے لوگ ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت میں جنت کے اندر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ ان کے چہرے کے اوپر سیاہی ہوگی، ایسا لگے گا کہ گویا تاریک رات کے ٹکڑے کے ان کے چہروں کے اوپر اڑا دیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں. جیسے کل بتلایا کہ یہی لوگ جنتی ہیں، ویسے ہی کہا کہ یہی لوگ جہنمی ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں. اور فرمایا ہم فیہا خالدون، اور ایسے لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے. محترم سامعین کرام، یہ بالکل کمپیریزن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دونوں حالات بیان کرتا ہے وہ محض اسی لیے کہ بندہ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک دنیا کی زندگی باقی ہے، سمجھ جائے دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آخرت کو بنانے کی کوشش کرے، اور آخرت میں پہنچنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ سیاہ چہرے والوں میں یہ ہمارا بندہ بھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بس انہی باتوں کو آگاہ کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر اس طرح سے ہمارے سامنے نصیحتوں کو بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.